میں نے کان لگایا تو بول رہے تھے، پتر تو آ گیا، آ گیا، افضل تو آ گیا، اور میرا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر آیا، دیکھا، مسکرایا اور چلا گیا۔ ICU میں بیٹھنے نہیں دیتے، مگر بقول ڈاکٹر کے ان کے دماغ پر چوٹ لگی تھی، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ میرا ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھامنا یا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دینا ان کی زندگی کی ضمانت بن سکتا تھا۔ بقول ڈاکٹر کے مریض جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پیارے اس کے پاس ہیں تو کچھ حالتوں میں وہ موت سے زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے، آنکھیں بند کیے، بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑتے رہے، اور میں ساری رات ان کے بستر کے کنارے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے ان کا بیٹا بنا بیٹھا رہا۔ صبح کے وقت نہ جانے کب غنودگی محسوس ہوئی۔ آنکھ کھلی تو ان کے سرد اور اکڑے ہوئے ہاتھ کی مٹھی سے ڈاکٹر میرا ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں ضروری کارروائی کے بعد گھر آ گیا۔ دکان پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گھر آتے ہی تھوڑا سا ناشتہ کر کے پلنگ پر گر کر سو گیا۔ میں سویا تو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے پیار سے میری پیشانی چومی، ایک جبہ مجھے پہنایا اور کہا، ریاض اٹھ، تجھے چن لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میرا رب بڑا کریم، بڑا ہی پیار کرنے والا ہے۔ وہ راضی ہونے پر آئے تو ایک لمحے میں برسوں کے گناہ معاف کر کے ولایت کا تاج اپنے بندوں کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ بندے چاہے کتنے گندے ہوں، وہ خوش ہو جاتا ہے تو پاکیزگی کے سامان بھی کر دیتا ہے۔ مجھے دکان پر ایک بزرگ آ کر ملے اور ایک دوسرے بزرگ کا پتہ دیا۔ میں نے دکان بیچی، اللہ کی راہ میں مال خیرات کیا، ان کی تلاش میں نکلا۔ وہ ملے، مجھے ریاض سے رضیہ بنایا، ناچ گانا سکھایا اور ساتھ ہی اللہ اللہ کرنا بتا دیا۔ میں دن میں رضیہ ہوں اور رات میں ریاض۔ یہاں 2 سال سے ہوں۔ میرا کام اس شعبے سے متعلق لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ میں ہجڑا بن کر رہتا ہوں، ہجڑوں کی خدمت بھی کرتا ہوں اور ان کی اصلاح بھی۔ ان میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں۔ میں یہ کام کیسے کرتا ہوں، اس کی مجھے باقاعدہ تربیت دی گئی ہے۔ ہماری سالانہ کانفرنس میں مختلف شعبوں کے بزرگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ پچھلے سال مدینے میں شاہ جی ملے تھے۔ پوچھا تھا، ریاض کبھی کوئی طالب علم بھیجیں تو اسے تعلیم دو گے؟ میں نے کہا تھا، حضور میں کس قابل ہوں، آپ حکم کریں گے تو آپ ہی سنبھالیں گے، مجھے جو آتا ہے میں بتا دوں گا۔ اب شاہ جی نے تمہیں میرے ہی پاس کیوں بھیجا، یہ شاہ جی جانے۔ لو اب ہماری تمہاری جدائی کا وقت ہوا، اللہ حافظ۔ یوں وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئے اور دروازہ بند کر لیا۔ تقریباً 60-70 شہر اس دوران میں نے گھومے۔ ادھر دنیاوی پڑھائی بھی جاری تھی۔ مختلف اسناد، مختلف لوگ، کبھی مجذوب، کبھی سمجھدار، کبھی مولوی۔ اپنے ملک کی کون سی جگہ ہے جہاں مجھے نہیں بھیجا گیا؟ ادھر شاہ جی کا آرڈر ہوا، پبلک سروس کمیشن کا امتحان دو۔ میں نے امتحان دیا اور ایک کالج میں بحیثیت لیکچرار پوسٹنگ ہو گئی۔ ابھی پڑھائی جاری رکھنے کا کہا گیا۔ خواب والے بزرگ کبھی کبھی آتے تھے، ان سے تعلق ختم نہ ہوا۔ اب شاہ جی نے شادی کا حکم دیا۔ گھر والوں سے بات کی، گھر والوں نے کہا، شاہ جی جہاں کہیں گے وہیں شادی ہوگی۔ شادی ہو گئی، نوکری ہو گئی، گاڑی مل گئی۔ شاہ جی نے کہا کہ ہمارا کام ختم۔ شاہ جی اب کچھ بیمار رہنے لگے تھے۔ شاہ جی نے آخر وقت میں داڑھی بھی رکھ لی تھی۔ وہ تمام لوازمات جو کسی اللہ والے کے لیے ظاہری طور پر ضروری ہوتے ہیں، وہ سب شاہ جی میں دکھائی دیتے تھے۔ نورانیت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ عام آدمی بھی دیکھ کر متاثر ہو جاتا تھا۔ ایک دن خبر آئی کہ شاہ جی بہت بیمار ہیں۔ میں ملنے گیا تو بہت محبت سے پیش آئے۔ میں نے کہا، حضور
آج میں جو کچھ ہوں آپ کی عنایت ہے۔ بولے پاگل، یہ سب تو پہلے ہی لکھا جا چکا تھا، ہم تم تو دست قدرت میں کٹھ پتلیاں ہیں۔ میں نے کہا آپ تو جاتے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ کہا ایک تو آخر وقت میں تمہیں بتاؤں گا، دوسرا قدرت خود تمہاری رہنمائی کرتی رہے گی۔ کچھ ہی دنوں بعد شاہ جی زیادہ بیمار ہو گئے۔ میں اسپتال دیکھنے گیا تو نیم مدہوشی میں تھے۔ کئی لوگ آپ کے آس پاس جمع تھے۔ میں نے سوچا شاید شاہ جی کا آخری وقت ہے۔ مجھ سے کہا تھا کہ آخر وقت میں بتاؤں گا، تو اب تو یہ بے ہوش ہیں، دوسرے اتنے لوگوں کے درمیان کیا بتائیں گے؟ میں وہیں بیٹھ گیا۔ رات ہو گئی۔ میں سوائے ہلکے سے کھانے یا نماز وغیرہ کے لیے اٹھتا، واپس پھر وہیں آ جاتا۔ رات گزر گئی، دوسرا دن آ گیا۔ لوگ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے کہ پتہ چلا کہ اسپتال کے باہر روڈ پر کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ سب لوگ اٹھ کر دیکھنے چلے گئے۔ بس یہ آدھا گھنٹہ تھا۔ اس آدھے گھنٹے میں ایک صاحب شاہ جی سے ملنے آئے۔ شاہ جی نے آنکھیں کھولی اور کہا عبداللہ۔ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا ہاتھ دو۔ میں نے ہاتھ دیا۔ ان بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا، کلمہ پڑھا، روشنی چمکی اور شاہ جی اپنے خالق حقیقی سے ملنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں شور مچ گیا کہ شاہ جی کا وصال ہو گیا، لیکن شاہ جی وصال سے پہلے مجھے میاں صاحب کے حوالے کر گئے۔ میاں صاحب انڈین وضع کے آدمی تھے، کرتا پاجامہ اور دوپلی ٹوپی، پیر میں سادہ سا چپل، یہ ان کا حلیہ تھا۔ اس سے پہلے کبھی انہیں دیکھا نہیں تھا۔ شاہ جی کی نماز جنازہ تک ان کے ساتھ تھے، پھر وہ چلے گئے۔ ایک روز اچانک آئے، اور کیسے آئے؟ بس دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں کالج سے آ کر بیٹھا ہی تھا، دروازہ کھولا تو میاں صاحب کہنے لگے زیادہ وقت نہیں ہے، ہجرت کی تیاری کرو۔ میں نے کہا ہجرت؟ کہا ہاں، اب تمہاری نوکری کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میں نے کہا میاں صاحب اندر تو آئیں۔ کہا بعد میں آؤں گا، ابھی صرف یہ بتانا مقصود تھا، ہجرت کے لیے تیار رہو، نوکری شروع ہونے والی ہے۔ میں نے کہا یہ نوکری کم ہے کیا؟ صبح کالج جاؤ، شام میں پیر بن کر بیٹھو، لوگوں کی بغیر سر پیر کی باتیں سنو۔ اپنی پریشانیاں آدمی کو کم ہوتی ہیں جو دوسروں کی پریشانیاں بھی بھوگتا ہو۔ بولے ابھی تو اصلی کام شروع نہیں ہوا، اس کی تیاری کرو۔ کچھ دن بعد والدہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر کے حالات ایسے ہوئے کہ گھر چھوڑنا پڑا۔ تھوڑی سی پریشانی تو آئی، مگر بعد میں سب ٹھیک ہو گیا۔ ہجرت مکمل ہو گئی۔ اب حکم ملا تقریر شروع کرو۔ پوچھا کیسے؟ کہا بس بولنا شروع کر دو، باقی ہماری ذمہ داری۔ ساتھ ہی حکم ہوا لوگوں کی خدمت خالی دعا، تعویذ اور دم درود سے نہیں، بلکہ سماجی طور پر بھی کرو۔ دیکھو کچھ لوگ بے گناہ پکڑے جانے والے ہیں، تمہیں ان کو چھڑانے کی ڈیوٹی لگی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ نہ میں پولیس کے کسی افسر کو جانتا ہوں، نہ کبھی میں پولیس تھانے گیا ہوں۔ کہا بس سب خود بخود ہی ہو جائے گا۔ کچھ دنوں بعد کچھ ڈاکو پکڑے گئے، ان کا کبھی میرے پاس عام آدمی کی حیثیت سے آنا جانا رہا ہوگا، تعویذ لینے یا دعا کرانے۔ پولیس نے انہیں پکڑا تو تفتیش کرتے کرتے میرے گھر تک آ گئی اور مجھے بھی پکڑ کر لے گئی۔ میں نے دل ہی دل میں شاہ جی اور میاں صاحب کو کہا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، عزت والا بنا کر لوگوں میں عزت دے کر تھانے پہنچا دیا۔ خیر جب تھانے پہنچا تو آفیسر بڑی رعونت سے ملا۔ بولا میں کسی فقیر پیر کو نہیں مانتا، یہ تمہارے پاس کیوں آتے تھے؟ میں نے کہا میرے پاس اس لیے آتے تھے کہ میں اپنے بزرگوں کے حکم سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ان کو دعائیں بتاتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں مناجات کا طریقہ سکھاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بولا اب تمہاری مدد کون کرے گا؟ ہم ان سے معاونت کے الزام میں تم کو بھی بند کر دیں گے۔ میں نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ اسی وقت نگاہوں کے سامنے ایک جھماکہ سا ہوا اور دکھائی دیا کہ اس پولیس افسر کے بچے کا نام فلاں ہے
اور وہ گھر پر بیمار ہے۔ میں نے کہا آدمی دوسروں کی بات کرتا ہے، اپنا اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم مجھے بند کرنے کی بات چھوڑو، پہلے اپنا گھر دیکھو، تمہارا بچہ گھر پر بیمار ہے، اس کی فکر کرو۔ بولا تم کیا جانو میرے بچے کو، یہ ادھر ادھر کی مت ہانکو، میں تمہیں بند کر دوں گا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ٹیلی فون پر کسی سے بات کی اور فوراً وہ کاغذ جو ٹیبل پر رکھا تھا اور مجھ سے معلوم کردہ معلومات اس پر درج تھیں اسے اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ڈسٹ بن میں ڈال کر میرے پیر پکڑ لیے۔ بولا ابھی گھر سے فون آیا تھا، حقیقتاً میرا بچہ بیمار ہے، سخت تکلیف میں ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا گھر میں دوا وینٹولین رکھی ہے؟